السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان، امپورٹنٹ شو۔ بجٹ پاکستان کا پیش ہوا ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ابھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت فائنانس منسٹر آف پاکستان محمد اورنگزیب صاحب ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو فائنانس منسٹر صاحب۔ آپ کا تیسرا بجٹ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کا 5واں بجٹ۔ یہ کہنا پڑے گا کہ ایک اوور آل سینس ہے کہ کرائسس مینجمنٹ سے ہم موو کیے ہیں، اور 21 ایئر لو جہاں تک بجٹ ڈیفیسٹ کا تعلق ہے۔ گڈ، آپ نے بریک بھی دی ہے لوگوں کو مختلف سیکٹرز میں، جو آپ نے سیلری کلاس کا پرپوز کیا ہے کہ سیلریز بڑھیں گی، اور جو منیمم سیلری ہے اس کے حوالے سے بھی سپر ٹیکس، دوز آر دو پازیٹیوز۔ آپ سے آج ہم نے سوچا بات یہ کریں کہ دیکھیں، جب لوگ دیکھتے ہیں ایوریج پاکستانی بجٹ کا انتظار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو خیر آئی ایم ایف کے ٹارگٹس ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، بٹ دے آر کنسرنڈ کہ ہماری زندگی پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ تو سر میجر ایشو ہے ان امپلائمنٹ کا، تو اور پاورٹی لائن کے نیچے 29%، کوئی کہتا ہے یو این ڈی پی 40% کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو مارجن پہ اس وقت لوگ بیکاز آف دا نیو اکانومی دیٹ یو ٹاک اباؤٹ اے لاٹ، اس کی وجہ سے کوئی 31% لوگ ہیں جو who are basically straddling the path کہ پتہ نہیں اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے۔ اس سب میں سر گروتھ از کریٹیکل۔ گروتھ کے حوالے سے جو آپ نے یہ پروجیکٹ کیا 4%، 4% از ناٹ انف، یہ ان امپلائمنٹ اور اس کے حوالے سے۔ I think first of all جی it's a real pleasure being here۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے 2 سے 3 سال، اور ہمیشہ یہی بات ہوتی رہی ہے کہ معاشی استحکام سے آگے ہم کیسے جائیں گے، اینڈ آئی ہیو آلویز سیڈ کہ معاشی استحکام منزل نہیں ہے، دس از بیسک ہائیجین، جس کو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کہتے ہیں۔ اور وہ بیسک ہائیجین اس لیے ہے کہ لوکل انویسٹر ہے، فورن انویسٹر ہے، بیکاز آپ نے گروتھ کی بات کی ہے، آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی ہے، یہ انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ آگے چیزیں چلیں گی۔ دیکھیے، یہ اگر ہم واپس جائیں 22-23 میں، تو اس لیے ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی فورن انویسٹرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جب 2 سال آپ کسی کے پروفٹس ریپیٹریٹ نہ کر سکے، اگر آپ کے ڈیویڈنڈز ریپیٹریٹ نہ ہوں، تو یہ کوئی ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا ایک کنٹریکچوئل اوبلیگیشن تھی ہماری جو ہم نہیں کر سکے، تو یہ معاشی استحکام آیا۔ سو دیٹس ناؤ ہسٹری، رائٹ، اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ کبھی دوبارہ یہ جو موقع نہ آئے۔ تو اس سال کا جو بجٹ ہے، وہ پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وی آر سیٹنگ ڈائریکشن آف ٹریول، کہ ہاؤ ڈو وی موو فرام اسٹیبلٹی، اور میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں سسٹینیبل گروتھ، کیونکہ دیکھیے ہم نے آج سے 4 سال 5 سال پہلے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا۔ دیکھیے، گروتھ لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بیکاز اف یو پمپ ان لیکوڈیٹی اور کنزمپشن لیڈ آپ گروتھ کریں تو وہ ایکچولی 2 3 4 5 مہینے میں ہی آپ کو گروتھ نظر آ جاتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہاٹ منی کے علاوہ جی یہ ہے کہ دس از ویئر بیکاز وی ہیو بین امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی فار دا لانگسٹ ٹائم، ہوتا ہمارا یہ ہے کہ وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم۔ 5% کے قریب 4.5-5% جب ہوتی ہے، we get into a balance of payment problem and we go running back to the lender of the last resort۔ اور یہ آپ کئی دفعہ بوم اینڈ بس سائیکلز دیکھ چکی ہیں، اور آج سے 5 سال پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا ہے۔ تو اس دفعہ we were very focused کہ ایک تو معاشی استحکام آئے، which means all the indicators ہمیں بفرز پرووائڈ کریں۔ بفرز دیکھیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جو میں نے پرسوں بھی اکنامک سروے کے وقت بھی غالباً یہ بات کی کہ جب ہم اس وقت بیٹھے تھے پچھلے سال، تو ہمیں نہیں پتا تھا کون کون سے ایگزوجنس شاکس آئیں گے، یا جو بیرونی شاک ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم بجٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمیں پتا تھی کہ جی یہ جو یو ایس ٹریڈ ٹیرف ہے، اس کا امپیکٹ کوئی نہ کوئی آئے گا، رائٹ، تو اس کا ٹریڈ۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگست ستمبر میں اس قسم کے فلڈز آئیں، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں کی زد میں آ جائیں گے فرام دس ایئر۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور پھر میں آتا ہوں آپ کے گروتھ کے کویشچن کی طرف، کہ معاشی استحکام کیوں ضروری ہوتا ہے۔ یہ جب پچھلے سال کا جو سیلاب آئے، یہ 22 کے مقابلے میں زیادہ they were more fierce, right, because this time around there were 3 rivers involved، اور تقریباً سارے صوبے انوالوڈ تھے۔
اور اس وقت بھی یہی آواز ریز ہوئی کہ جو اکتوبر نومبر میں کہ جی فوری طور پہ UN کے پاس جائیں, انٹرنیشنل اپیل کے پاس جائیں, اور وزیر اعظم صاحب نے اور کیبنٹ نے اور بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل جو ہے بروئے کار لائیں, اینڈ دیٹس ہاؤ وی فنڈیڈ دا ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ. اور اسی طرح جو ایکسٹرنل بفر اس وقت ہمارے پاس موجود تھا اور ہے کہ $18 بلین پہ ہم انشاءاللہ اس مالی سال کا اختتام کریں گے, وچ از اباؤٹ 3 months آف امپورٹ کور. تو یہ جو ایک دم سپائک آئی ہے اپریل کے مہینے میں, جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا, اینڈ $1 بلین ہم نے زیادہ امپورٹ کیا پیٹرولیم کی مد میں. تو یہ سارا یہ فسکل اور ایکسٹرنل بفرز تھے تو ہم یہ کر چکے. لیکن اس دفعہ وی ور ویری کلیئر کہ یہ جو ہم نے ڈائریکشن آف ٹریول کی بات کی تھی پچھلے سال کہ ہم معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی طرف کیسے جائیں گے. سو اگر آپ سارے یہ جو بجٹ کی آپ نے سیلری کلاس کی بات کی, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک تو ٹیکسیشن کا سلسلہ ہے کہ جو بوجھ تھا وہ ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر پہ اور سیلری کلاس میں ڈسپروپورشنٹ تھا. تو اس کو ہم نے جیسے بھی کیا, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہم نے اس دفعہ معاشی گروتھ کی بات کی ہے, وی ہیو ویری مچ فوکسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کیوں نہیں ہو رہی, آپ کیا کر رہے ہیں. پہلی چیز ہم نے یہ کی کہ جو ان پہ ایڈوانس ٹیکس تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ سپر ٹیکس ہم نے پہلی 6 سلیبز ختم کی, اور اس کے بعد جو 50 کروڑ سے زیادہ تھا اس کو ہم 10% سے 8% پہ لے آئے. میں نے کل بجٹ کی سپیچ پہ بھی کہا, اور آج بھی میں ابھی پریس کانفرنس میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور کیبنٹ نے پھر خاص طور پہ ہدایت دی کہ ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. تو وہ انشاءاللہ ہم آپ وہ دیکھیں گی وائنڈنگ اپ سپیچ میں, لیکن ہم اس کو اب اس میں لے کر آ رہے ہیں. ان کو فائدہ تو مل رہا تھا 10 سے 8% کا جو اس سے بڑے ہیں, اور جو ان اینی کیس جو اسمال ایکسپورٹرز ہیں 50 کروڑ تک کے, ان کے لیے تو سپر ٹیکس ویسے ہی ختم ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو فائنینسنگ ہے, کیونکہ دیکھیں عام طور پہ تو یہی بات کی جاتی ہے نا کہ جی ایکسپورٹ ہماری کیوں نہیں بڑھتی ہے اور گروتھ کیوں نہیں ہوتی ہے, کہ جی ٹیکسیشن زیادہ ہے, فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے, اور انرجی زیادہ ہے. اور انرجی پہ آپ کئی دفعہ منسٹر لغاری سے بات کر چکی ہیں, اور وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں ٹو برنگ دس ڈاؤن. فائنینسنگ میں ضرور میں بات کروں گا, کیونکہ دیکھیں اس بجٹ میں ہم نے ایک بڑی میجر رقم مختص کی ہے فار ایکسپورٹ ری فائنینس. اور ایکسپورٹ ری فائنینس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹرز کو 4.5% پہ, اب پالیسی ریٹ 11.5% ہے, اس سے اوپر ہے, بٹ ایکسپورٹرز کو 4.5% ملے. اینڈ دا ٹیرف رجیم از آلسو گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ. آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس پہ FTR ایٹ 0.25% برقرار رکھا گیا ہے. آپ میں سے بہتر جانتی ہیں ہمارے بچے اور بچیاں فری لانسرز, you know they are contributing almost close to $1 billion this year. اور ان کو ہم نے اپ اسکل ری اسکل کرنا ہے, لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے اس ٹیکس کو برقرار رکھا. سو آل آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو امپلائمنٹ ہے یہ آئے گی, جیسے ہم نے انڈسٹری کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس کو آگے لے کر چلیں, خاص طور پہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئی ٹی سائٹ بھی ہم نے کیا ہے, تو اس سے یہ امپلائمنٹ اپرچونیٹی سے بڑھیں گی. اگر ہم ذرا براڈ پکچر پہ جائیں, آپ کی پروجیکشن 4% ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ 6% پہ اگر جائیں تو پھر جا کے کہیں آپ جو پاورٹی کا معاملہ ہے اس کو ان امپلائمنٹ اور پاورٹی دونوں, تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ 6% پہ جائے, تو ون ایشو جو کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں نے 20 مرتبہ سنا, وہ کہتے ہیں جی ریفارمز نہیں ہے اس بجٹ میں. اس میں آپ نے فائنینشیل آگے پیچھے کیے بٹ ریفارمز نہیں. اور ریفارمز کا میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی SOEs ہیں, مطلب کہ وہاں جو یعنی بلینز آف روپیز وہ ضائع ہوتا ہے. SOEs آپ کے پاس شاید 107 ہیں یا 117 ہیں, اس میں 25 سال لگے PIA کو کرنے میں, اس کو پرائیویٹائز. تو یہ اور 3 سال تو ہو گئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے 5 سال ہو گئے. فائنانس میں سب اس چیز پر
کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ یہ دس از ون آف دی ایشوز. پھر آگے میں اور بات کرتی ہوں. یہ بتائیے. دیکھیے یہ بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. میرا ہمیشہ یہ سوال یہ ہوگا کہ ہم کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکے ہیں اور کہ دا اسٹرکچرل ریفارمز آر ہیپننگ ان مینی ایریاز. ٹیکسیشن پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ نے ٹیکسیشن پہ FBR کے بارے میں کوئی سوالات ہوں. انرجی سائڈ پہ میں نے کل خاص طور پہ جو آپ چونکہ کہہ رہی ہیں میں نے خاص طور پہ اسٹرکچرل ریفارمز بجٹ سپیچ کا حصہ بنائے. انرجی سائڈ پہ جو اس وقت کام ہوئے جو اس میں بورڈ کی نئی گورننس لائی. دیکھیں کوئی وجہ تھی نا کہ یہ ہماری جو ریکوری ریٹس بڑھے, ہمارے لائن لاسز کم ہوئے ان دا پاور سیکٹر, اور اب 3 جو ہیں ڈسکوز یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کہتے ہیں, اس کے تو EOIs آلریڈی آ چکے ہیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ, کیونکہ بائی اینڈ آف ڈسمبر یہ کمپنیاں بھی نجکاری کے عمل سے نکل چکی ہوں گی. اب یہ بائی اینڈ آف ڈسمبر آپ کہہ رہے ہیں ہو چکی ہوں گی. 3 ڈسکوز, another 2 ڈسکوز آر ان کے بھی EOIs آپ دیکھ لیں گی. میں ان 3 EOIs کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تو ہم آلریڈی ایشو کر چکے ہیں اور اب آگے ڈیو ڈیلیجنس ہوگی, ان میں سے جو بھی وہ پروسیس چل چکا ہے. 2 اور اس میں ڈسکوز آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, دے آر اباؤٹ 24-25 SOEs جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہیں for those to be taken through the privatization process. اب یہ کہنا جی 25 سال سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو ایک اچھی چیز تو ہے نا کہ ہم نے we have now the tailwind. جی سر, I'm just saying you understand what I mean. This is critical. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ تھوڑی سی تنقید آتی ہے, اس تنقید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تنقید ہے کیونکہ اتنے ہم لاسز کر رہے ہیں SOEs. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو چیز ہے کہ جو ہم پرائیویٹائزیشن کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ گورنمنٹ سے نکل جائے. دوسرے ایسے بھی ادارے ہیں جو ایکچولی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی جگہ کہیں لے کے جائیں. اچھا, اس میں 3 ادارے جن کو ایکچولی بند کیا گیا, اس میں PWD ہے, اس میں یوٹیلیٹی سروسز کارپوریشن ہے, اس میں پاسکو ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں گا وائی وی ڈیسائیڈڈ, اور یہ ایکچولی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی جو ہدایت کے اوپر, انسٹرکشن کے اوپر, اینڈ آئی ہیو بین انوالوڈ ان دا وائنڈنگ ڈاؤن آف دیز انسٹیٹیوشن. بات یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی 1000 کام کر رہے ہیں لوگ یا 2000 کام کر رہے ہیں یا 3000 کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے تو ہم سیورنس پیکیجز دے رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بجٹ میں بھی آتا ہے کہ ہم سبسڈیز دیتے ہیں, اور یہ سبسڈیز جو ہیں ٹھیک جگہ نہیں پہنچ رہی تھیں. اس میں کرپشن ہے, اس میں پلفریج ہے, اور دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر, ناٹ دا پیپل ہو آر ورکنگ دیئر یا ان کی سیورنس پیکیج. تو یہ 3 انسٹیٹیوشنز کو جو ہم نے بند کیا ہے اس کی بدولت, اور اب یہ جو ہے اس کو ہم ڈیجیٹل چینلز کے تھرو, دیکھیں ابھی رمضان پیکیج تھا, عام طور پر رمضان پیکیج میں کیا ہوتا تھا کہ جی یوٹیلیٹی سروس کارپوریشن میں جائیں, وہاں آپ آٹا خریدیں, دالیں خریدیں اور چیزیں خریدیں. وہ ہم نے کہا کہ نہیں, اور ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو ان مستحقین کو وہ رقم جو ہے تقریباً 40 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ ان کے حوالے کی گئی. تو فرام آور پرسپیکٹو وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. This is not structural reforms in design phase. These are actually in execution. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر آف پاکستان محمد اورنگزیب صاحب ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ پر ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے, اس کے حوالے سے وہ بھی بات چلتی رہے گی, لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گروتھ کیسے لائیں گے, کتنی تیزی سے لائیں گے. کیا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کرائسس ہے؟ پاورٹی کا, لوگ غربت کی سطح غربت سے نیچے ہیں, اور ڈر یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں, سالوں میں, زیادہ دیر میں نہیں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ تمام معاملات جن کے پاس جابز ہیں وہ بھی جاب لیس ہو جائیں گے. اور تو یہ ہم
اس پر آج فوکس کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا لائن لاسز, سکھر الیکٹرک کا 35% کہتے ہیں چوری ہوتی ہے, پشاور الیکٹرک کا 45% ہوتی ہے. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں خود بھی کہ یو ٹاکڈ اباؤٹ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ایٹسیٹرا, یہ مطلب کہ درینہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جو ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ 5 سینٹ اور جگہ ملتی ہے بجلی, ہمیں اٹ کاسٹس 11 سینٹ 12 سینٹ. پھر سرکولر ڈیٹ پہ آ جائیں, بار بار مطلب جنرل مشرف کے دور میں جو اماؤنٹ تھا اس سے کتنی گنا بڑھ گیا, یہ ایوری ٹائم وی ریڈیوس اٹ پھر بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو اتنا کرٹیکل ہے, اتنا سینٹرل ہے یہ جو ریفارم ہے اس میں انرجی سیکٹر میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور اسی لیے جو امیڈیٹ کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ان سب ڈسکوز کے بورڈز کی گورننس کو چینج کیا گیا, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لایا گیا, اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہی ان کے چیئرپرسن یا چیئرمین ہیں ان ٹرمز آف گیٹنگ دا گورننس رائٹ. اور اسی وجہ سے جو تھوڑا سا, لیکن اس کا اسٹرکچرل سولوشن یہی ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے نمبر 1, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولیٹر ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. I was going to say کیس کو آپ نے کیا نا پرائیویٹائز, بٹ اٹ واز اے میس کیونکہ ریگولیٹر آپ کے نہیں تھے. تو نیپرا کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا جی. دیز تھنگز ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ, کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر بھی حوالے کریں, اور جتنے بھی ہیں جی یہ ہمارے جو جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں اس میں نیپرا ہے, اس میں اوگرا ہے, اس میں اور لوگ ہیں, اور ہمارے کچھ بڑے اچھے ریگولیٹرز بھی ہیں. جس شعبے سے میرا تعلق رہا کچھ سالوں سے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ایکچولی اے ویری ویری گڈ انسٹیٹیوشن وین اٹ کمس ٹو ریگولیشن. تو وہاں یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ہمیں لے کر چلنا پڑے گا جی. مطلب آپ یہ یعنی کو اس کو لٹرلی وار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب بار بار ہم آپ کے پاس آتے ہیں یہ سوال لے کے, مجھے یاد ہے شوکت ترین صاحب نے when he was with پیپلز پارٹی, I remember coming here once, انہوں نے ڈراور اپنا کھولا, اس میں کہا یہ دیکھو ہمارا 8 پیجر ہے, we are going to یہ SOEs کو ہم کریں گے. اب کتنے سال ہو گئے اس کو, تو اس لیے بار بار we get stuck in a situation. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سال کے آخر تک 3 ہو جائیں گے. نہیں جی, 3 ڈسکوز ہو جائیں گے. 2 کی آپ اور EOIs دیکھیں گی, کچھ اور بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, those are going through the privatization. کچھ انشورنس کمپنیز ہیں, those are going to go through the privatization. ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں اسٹارٹنگ ود اسلام آباد ایئرپورٹ, اس کا بھی 3 سال سے سن رہے ہیں بس ڈن. تو دیکھیں دونوں ہم نے, ایسی بات نہیں تھی کہ کوشش نہیں ہوئی, PIA پہ بھی اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی, لیکن وہ کوشش ہم پہلے سال میں وی ور ناٹ ایبل ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. لیکن PIA اب آپ نے یہ دیکھا, مجھے جو PIA کا ہے نا, مجھے سب سے زیادہ جو پرائیویٹائزیشن کا ہے, مجھے اس لیے یہ اچھی بات لگی ہے کہ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے بعد لوکل انویسٹرز ہیں, لوکل گروپس ہیں, بڑے لوکل گروپس ہیں, اور نیشنل ایئر لائن انہوں نے اس کا آگے لے جانے کا کیا ہے. اور یہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیز لنکڈ ہے, گروتھ, انویسٹمنٹ, امپلائمنٹ. اب یہ اگر دیکھیں PIA کی پرائیویٹائزیشن میں تقریباً $1.2 بلین کی بیڈز آئی تھی فرام دا 2 کنسورشیمز. تو $600 ملین کے تقریباً کنسورشیم نے تو وہ خرید لیا, لیکن دا ریسٹ آف دا $600 ملین از اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. اینڈ سو میرا بڑی امید ہے کہ اگلے وہ خود بھی انویسٹ کریں گے, پرائیویٹائزیشن میں بھی آئیں گے, بیکاز دا منی اینڈ لیکوڈیٹی از اویلیبل. جی میرا مطلب کہ دیکھیں اس وقت جو بار بار چیز اٹھی, کیونکہ کچھ چیدہ معاملات جس کا ذکر کیا, جس کی سب تعریف کریں جی, یہاں بریک ملی, بٹ یہ تو دس از اباؤٹ اب بہت آپ نے ون ہیز ٹو جمپ ہیڈ گروتھ پہ. گروتھ میں اچھا ریفارمز کی بات کریں, پرائیویٹائزیشن کی ہو گئی بات, انرجی سیکٹر کے ریفارم کی. اچھا پھر ایکسپینسز کو کم کرنا کہ جی کتنی منسٹریز ہیں, کتنے ایڈوائزرز ہیں, گورنمنٹ کا سائز کیا ہے, دیز آر ویری کرٹیکل تھنگس. پرائم منسٹر صاحب نے ناصر کھوسا صاحب سے کہا جی آپ بنائیں رپورٹ, کسی نے رپورٹ بنائی, تو اس پہ موو تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں, جب عام شخص کہتا ہے جی میری زندگی بہتر کیسے ہوگی, جب یہ ایک پورے ریفارم اس کو نظر نہیں آئے گا جس کا ریزلٹ پھر ان ٹرمز آف گروتھ, سر وی ہیو ٹو ڈو دس آن وار فوٹنگ. آپ لوگوں کو کیا ایوری ٹائم یو ٹاک اباؤٹ دا سیم تھنگ. جی تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر ویری کلیئر, اور وزیر اعظم صاحب بھی یہ بار بار بات کرتے ہیں
کہ اس ملک کو ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر نہیں آگے لے کر جا رہا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی یہ گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ ہم بزنس میں ہوں. تو اس لیے ہم نے اس میں سے ہم نے نکلنا ہے اور نکل رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو نجکاری کا بھی عمل ہوتا ہے, بیکاز دیر از اے پروسیس دیٹ ہیز ٹو بی رن. پی آئی اے ہیز گیون اس دا ٹیل وینڈس. میں نے کچھ اداروں کا کہا ہے دیکھیں ہم ان کو بیچیں بھی تو کس بیسس پہ بیچیں, تو ان کو بند کرنا ہی مناسب ہے, ان سے بہتر ہے. تو اور باقی فرام مائی پرسپیکٹو دیکھیں یہ جو کچھ ایریاز ہیں اس میں جو ہم نے انڈسٹری کو اس دفعہ جو بھی ہم نے کہا ہے کہ ان کو ایک اوور آل پیکج دیا ہے, ایکسپورٹرز کو اوور آل پیکج دیا ہے, کنسٹرکشن کو ایک اوور آل پیکج دیا ہے. یہ سارے وہ شعبے ہیں جس میں سے گروتھ اینڈ امپلائمنٹ اینڈ دا نمبر آف انڈسٹریز وچ آر گوئنگ ٹو بی امپیکٹڈ ان اے پازیٹیو وے آئی تھنک از گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ویری ویل. اسی طرح جو سیلری کلاس ہے یہ ایک میں نے جی آپ نے اس کا ذکر کیا. جی بالکل سر, لیکن یعنی انرجی جو ہے ان سم ویز از دا بیک بون, مطلب انرجی اتنی فنڈامنٹل ہے ٹو یور کمپیٹیٹیونیس گلوبلی. دیکھیں اس میں جو آپ کے ساتھ بھی لوگ آ کر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, وی آر ویری فارچونیٹ کہ سارے چیمبرز آ کر بات کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا خود بھی ایکسپیرینس ہے, میں خود چیئرمین پاکستان بینک ایسوسیشن بھی رہا ہوں, چیئرمین پاکستان بزنس کاؤنسل بھی رہا ہوں. تو کئی دفعہ تو میں آئی واز آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل ہیئر پریزنٹنگ آر کیس. تو مجھے اس چیزوں کا بالکل ادراک ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ٹیکسیشن, فائنینسنگ, انرجی, ان مائی ویو آن دا فائنینسنگ سائڈ وی ہیو مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں اور بہتری کی, اگر یہ کانفلکٹ نہ ہوتا تو پالیسی ریٹ یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے, لیکن میرا اپنا یہ ویو تھا کہ ہم یہ ریٹس کو اور نیچے جانے لگتے, بٹ وہ اب چونکہ امپورٹنٹ انفلیشن آئی اس کی وجہ سے ہی ہوا. اب بس آخری میں چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ٹیکسیشن ہم نے وی مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن, فائنینسنگ وی مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن, انرجی آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی اور اس پہ کام ہو رہا ہے. جی اس پہ کام ہو رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بہت سی باتیں کرنی ہیں فائنانس میں ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر صاحب, ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بڑا زبردست کچھ جو اس وقت انسینٹیوز دیے گئے ہیں, لیکن دا بگ پکچر میں کس طریقے سے گروتھ لائیں گے. اور جب دنیا ایک طرف دیکھیے نیو اکانومی کی آپ نے بھی بات کی, ہم بات کرتے ہیں بسپ کی بات کرتے ہیں, پاورٹی لائن سے لوگوں کو اٹھانا کیسے. فائنانس منسٹر صاحب کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا آپ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن جب بجٹ آتا ہے تو لوگ تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ جی ہمارے لیے بہتری کس طریقے سے. مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں, کیا بسپ جو ہے, بسپ پہ اس دفعہ اس میں بجٹ جو ہے اس کا بڑھایا گیا, لیکن بسپ کو تو اب it has to be turned into something different, یعنی کہ لوگوں کو آپ تیار کس طرح کر رہے ہیں. I mean how many million people, young people مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جاب مارکیٹ میں اے آئی کا ایک اپنا طوفان آئے گا, ہماری اسکل کی جو ہے اس کی فقدان, اس کا ایک اپنا بڑا پرابلم ہے. تو گورنمنٹ کو تو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ یعنی آپ کا ڈائریکٹلی نہیں بٹ سوچنا تو پڑے گا, بیکاز کل کو یہی جو لوگ آ رہے ہیں جب ان امپلائمنٹ آئے گی تو وہ تو اٹ ول کم ایٹ یور ڈور اسٹیپ. کے جی بالکل آپ دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اس کے آپ کے سوال کے 3 بکٹس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جہاں تک نیو اکانومی کا تعلق ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دا نیو اکانومی از آل اباؤٹ اے آئی لیڈ ڈسکشن. دیکھیں وی ہیو بہت بڑا ہمارا ایڈوانٹیج ہے, وی ہیو دا 3rd لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن. نہیں لیکن میں اس کو آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ نیو اکانومی کے ساتھ تعلق ہے. میں نے ابھی کہا کہ $1 بلین کے ایکسپورٹ تک میں پہنچ گئے, لیکن یہ بچیاں آج کوڈنگ کر رہے ہیں $10-12 پہ بائی اینڈ لارج. آپ ان کو ہم اپ اسکل کریں, ری اسکل کریں, بلاک چین ٹیکنالوجی اینڈ ادرس, دے کین اسٹارٹ ایکچولی کوڈنگ ایٹ $50 to $250 ان کے لیے بھی زبردست, ہمارے لیے بھی زبردست. تو وی آر ویری فوکسڈ آن دیٹ ٹریننگ, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہی ہے. ابھی لمز میں ایکچولی ایک سینٹر آف ایکسلنس کھلا ہے. سو آئی ایم ویری فوکسڈ آن دس کہ ہم کس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ اور منسٹری آف ٹیکنالوجی کے ساتھ اور آئی ٹی کے ساتھ ہم مل کر اس کو آگے لے کر چلیں, بیکاز دیٹ از دا سولوشن ان ٹرمز آف آر یوتھ. بیکاز دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, یہ اس کو بڑے سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیپٹل انٹینسو, پروڈکٹیوٹی لیڈ, اے آئی لیڈ گروتھ,
ہمارا جو بہت بڑا ایک ہمسایہ ملک ہے وہ 8% پہ بھی گرو کیا ہے, بٹ دے آر ہیونگ جاب لیس گروتھ. سو اس لیے ہمیں اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز اس میں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ نے بات کی پاورٹی کی, دیکھیں BISP جو لوئسٹ رنگ, اس میں ہم نے 17% ہم نے اضافہ کیا ہے, لیکن میرا اپنا یہ ویو ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ٹورڈز گریجویشن پروگرامس. اور اسی طرح جو یوتھ کی اسکل ٹریننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی نیفٹیک کے تھرو اور باقی جیسے میں نے جو کہا ہے اس پہ بہت بڑا فوکس ہے کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ کریں. جی دیکھیں نا, ابھی جب آپ ایکسپورٹ لیڈ کی بات کریں, فورن انویسٹمنٹ کی بات کریں, فورن انویسٹمنٹ کو دیکھیں, ٹرکی نے میرا خیال ہے فرام 24 وہ جو % to 12% لے آئے جو مینوفیکچرنگ جو ٹیکس ہے, مطلب کہ جو کارپوریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکس اس کو انہوں نے کتنا کم کیا. دوسری طرف آپ دیکھیے EU نے انڈیا کی طرف ابھی راغب ہوئے ہیں, دیو ٹاکڈ اباؤٹ انڈیا میں کے ساتھ اسپیشل ڈیلز کرنا. تو اس پہ پاکستان کو کمپیٹیٹو رہنا, مطلب کہ وہ کنویں کے مینڈک کے جی ہر چیز میں پیٹرنیج, ہر چیز میں وی ہیو ٹو بی آؤٹ ان دی اوپن, اور کمپیٹیٹیونیس کا ایک لیول جو ہے اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے, چاہے کاسٹ آف ان پٹ ہے, چاہے ٹیکنالوجی ہے, چاہے ہمارا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے, تو اس پر انف فوکس ہے. جی دیکھیے دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ دا انیبلنگ انوائرمنٹ, جو ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, اور اس میں پھر فائنینسنگ ہے. ٹھیک. But the businesses also have to look at their business and revenue models and move towards productivity led. تو یہ تالی ایکچولی دونوں ہاتھ سے بجے گی ایز وی موو فارورڈ. اچھا, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل, ایکسپورٹس, IT, ایگری بیس فوڈ وغیرہ, اس میں یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کی بیریئرز کیا ہیں, یعنی کہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے, مطلب ہم ہیں اس سیکٹر میں بٹ ایٹ اے منیمل لیول, اور پوٹینشیل کہاں ہے اور ہم کہاں پر, واٹ آر دا بیریئرز؟ آئی تھنک بیریئرز سے زیادہ میں کہوں گا ہمیں انیبلمنٹ کہاں کرنی ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو ایگریرین اکانومی ہے اس میں چھوٹے کسانوں کا اور اسمال فارمرز کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. سو فائنینسنگ فار دیم, جو آج ہم نے زرخیزی کی اسکیم شروع کی ہے, ناٹ اونلی ان ٹرمز آف فائنینسنگ بٹ اس کو ہم نے کہا ہے کہ کولیٹرل فری ہوگا, اس میں انہوں نے فردیں وغیرہ نہیں دینی ہے. اور دوسرا جو دا کوالٹی آف سیڈ, کوالٹی آف ان پٹ اینڈ دیئر فور دا ییلڈ ایسوسیٹڈ ود دیٹ, اس میں ایگرونومی آئے گی, کمنگ بیک ٹو ٹیکنالوجی, ایگ ٹیک. کیونکہ دیکھیں میں ابھی کمالیہ میں تھا جو میرا آبائی گاؤں ہے, تو وہاں ایسے بھی کسان ہیں جنہوں نے ویٹ کی پروڈکشن 35 سے 40 مون پر ایکر کی ہے, اور ایسے بھی کسان ہیں جنہوں نے 70 مون سے زیادہ کی ہے, because they are using all of the technology and the right agronomy and everything else. اچھا, cost of doing business ابھی بھی اگر آپ ویتنام کو دیکھیں, کمبوڈیا کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, ہمارے یہاں it just remains much higher than these countries. اور آپ فارن کیپٹل آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور the competition is tough. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ the local investment has to come in and then the foreign investment will come in. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو local investors پہ ہمارا فوکس ہے. میں نے ابھی privatization کی بات کی ہے, اس سال 11 IPOs ہو چکے ہیں. یہ 20 سال کی تاریخ میں اتنے IPOs نہیں ہوئے. اگر یہ ایکوٹی ریز کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے یہ جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ویئر آئی تھنک the confidence in the economy is coming in and inshallah the foreign investment will follow. اچھا, یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے کوئی جی پلائٹ آف دا پیپل پر کوئی جیسے کوئی رپورٹ وغیرہ کی ہے, ان امپلائمنٹ, پاورٹی, ولنریبلٹی وغیرہ, اس پہ کوئی کام ہوا ہے؟ بیکاز ڈرائنگ بورڈ وہ ہے جس سے پھر آپ آگے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں. سروس تو بہت ہے, لیکن میری آپ کی بھی چینل سے آپ کی مدد سے میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ while we are talking about tomorrow and next month and next budget, ہمارا ایک ایگزسٹینشیل ایشو پاپولیشن ہے, اور اس وقت بڑے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں ہماری گروتھ اگر 6%, 7%, آپ نے وہاں سے جو if we are growing at 2.55%, اور یہ اگر 30 کروڑ, 35 کروڑ, 40 کروڑ ہماری آبادی ہو جاتی ہے, آج جتنے بھی آپ ایشوز کی نشاندہی کر رہی ہیں, therefore from my perspective ہم نے ورلڈ بینک سے بھی یہی بات کی, منسٹر ہیلتھ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ, سپورٹ اینڈ اسسٹ ہم.
This and climate change are two existential issues for Pakistan, جس کا اس بجٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن ہماری اگلی نسلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو we are really focused on that. گورنمنٹ کے لیے پرائیورٹی بالکل نہیں ہے پاپولیشن, بالکل نہیں ہے. مطلب آپ نہیں سر نہیں ہے, کہیں نظر تو نہیں آتا. نہیں, میں آپ کو بھی ذکر کروں گا, آپ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ بات کیجئے. ابھی انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے which is being syndicated with various ministries, اور اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. جو پرائیورٹی تھی وہ تو نظر آتی ہے. نہیں دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں, آپ نے ساری باتیں کی ہیں نا کہ ہم بینچ مارک کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کہاں ہے, انڈونیشیا کہاں ہے, اور اس کی کاسٹ جو ایسوسیٹڈ ہے. ہم یہ کیوں نہیں بینچ مارک کرتے کہ پچھلے 10 سال میں وہ پاپولیشن ریٹ کو کہاں لے کر آئے ہیں اور کیسے لے کر آئے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں جب چیمبرز کے پاس بھی حاضر ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ ہم نے گروتھ کرنی ہے گیون دس, وی کین ناٹ ٹیک دس ایز اے گیون. تو میں بس اب سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ جسٹ ون لاسٹ کوشچن. ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کنسنسس بیسڈ گروتھ پلان کیوں نہیں بنتا اسٹیک ہولڈرز کو لے کے. سر بار بار یہی سوال ہے نا, مطلب میں آپ سے 100 سوال کر سکتی تھی, یہ ٹیکس وہ ٹیکس, بٹ یہ جو گروتھ پلان ہے وہ تو فنڈامنٹل ہے ٹو ان امپلائمنٹ اینڈ ٹو پاورٹی. کوئی ایک کنسنسس بیسڈ گروتھ پلان نہیں بن سکتا. یہ دیکھیں, یہ تو سارے اب اسٹیک ہولڈرز اس میں سب سارے جتنے چیمبرز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ مل کے اب صوبوں کو بھی ہم ان کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں, بیکاز نمبر آف دیز تھنگز ہیو ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ دا پروونشل لیول. تو ہم اسی طرح یہ جو استعفیٰ کا جو ہم لے کر آئے ہیں بجٹ, یہ سب کی مشاورت سے بنا ہے. جی پیٹرولیم لیوی بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. وائی؟ بیکاز پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھ رہی ہے جی, یہ اسی لیول پہ ہے جو پہلے تھی, اور انشاءاللہ آپ بھی ہم سب دعا گو ہیں یہ کانفلکٹ ختم ہو. انشاءاللہ دس ول ناٹ بی این ایشو گوئنگ فارورڈ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آپ نے سنی گفتگو فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ. ہمارا تو فوکس یہی ہے, ایک تو یہ کہ گروتھ کی بات کرنی ہے, اور یہ کہ انویسٹمنٹ کی بات کریں. انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹری بڑھے گی جب ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. اور پھر ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا, یہ وہ ویسی ان امپلائمنٹ ختم کرنے نہیں جیسے پچھلی کچھ دہائیوں میں بات ہو رہی تھی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے, ان تمام معاملات کی وجہ سے اسکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے. جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کی ان امپلائمنٹ کا خطرہ ہے. تو حکومت کو بڑی ایک سنجیدہ طریقے سے اور بڑی ایک وار فوٹنگ پہ بڑی تیزی سے بڑی ایفیشینٹلی فوکس رکھنا ہوگا اس پہ کہ کس طریقے سے جو عام شہری ہے اس کی زندگی میں فائنینشیل جو پریشرز ہیں, جو مشکلات ہیں, اور اس کی اکنامک ویل بینگ ہے, وہ کس طریقے سے بہتر کی جائے. ہماری طرف سے آج اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.